سمندر کی گہرائیوں میں ایک ایسا راز دفن ہے جسے کوئی بھی حل نہیں کر سکا۔ 5 ماہی گیر ایک دن مچھلی پکڑنے کے لیے روانہ ہوئے، لیکن نہ وہ واپس آئے، نہ کسی نے ان کا سراغ پایا۔ ان کی کشتی سارا جو سمندر میں غرق ہو گئی، اور اس کے بعد کچھ ایسا ہوا کہ جو آج تک کوئی نہیں جان سکا۔ پھر تقریباً 9 سال بعد ایک جزیرے پر اس کشتی کا ملبہ ملتا ہے اور وہاں ایک قبر بھی موجود ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ قبر کس کی تھی اور باقی افراد کہاں گئے؟ کیا یہ محض ایک قدرتی حادثہ تھا یا اس کے پیچھے کوئی اور راز چھپا ہے؟ آج ہم اس پراسرار کہانی کی گہرائی میں جائیں گے اور ان تمام سوالات کے جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے جو ابھی تک حل نہیں ہو سکے ہیں۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے 11 فروری 1979 کو، جب 5 ماہی گیر دوست جن کے نام بینجامن کالہان، پیٹر ہینس، جان آندروز، رالف مالسون اور اسکاٹ مور تھے۔ یہ ایک چھوٹی سی کشتی جس کی لمبائی 17 فیٹ تھی، اس میں سوار ہوئے۔ اس کشتی کا نام سارا جو تھا۔ یہ لوگ ہوائی کے جزیرے ماوی میں رہتے تھے اور مچھلی پکڑنے کے لیے اکثر پیسیفک اوشن میں نکل جاتے تھے۔ یہ ایک عام دن کی طرح لگ رہا تھا اور ان 5 نے سوچا کہ یہ ایک معمولی فشنگ ٹرپ ہوگا، لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کہ وہ کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ اس دن موسم نارمل تھا، لیکن کچھ دیر بعد ماہرین نے خبردار کیا کہ ایک شدید طوفان آ رہا ہے۔ طوفان کی رفتار اتنی زیادہ تھی کہ بڑے بڑے جہاز بھی سمندر میں جانے سے گھبرا رہے تھے، لیکن سارا جو کشتی پر سوار ان 5 ماہی گیروں کو شاید اس طوفان کی شدت کا اندازہ نہیں تھا، یا پھر وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ وقت پر واپس آ جائیں گے۔ طوفان کے آنے کے بعد ان ماہی گیروں سے کوئی رابطہ نہیں ہوا، نہ کسی نے انہیں واپس آتے دیکھا اور نہ کسی نے کوئی مدد کا سگنل سنا۔ یہ ایسے غائب ہو گئے جیسے ہوا میں تحلیل ہو گئے ہوں۔ جب ان کے گھر والے اور دوستوں نے دیکھا کہ وہ واپس نہیں آئے تو ریسکیو مشن شروع کیا گیا۔ کئی ہیلی کاپٹرز اور کشتیوں نے سمندر کا چپا چپا چھان مارا۔ امریکی کوسٹ گارڈز نے بھی بڑی تلاش کی، بحریہ کی جہازوں کو بھی الرٹ کر دیا گیا، لیکن نہ کشتی کا کوئی ملبہ ملا، نہ کوئی سگنل اور نہ کوئی جسم۔ یہ ایسے لگ رہا تھا جیسے سمندر نے انہیں اپنے اندر نگل لیا ہو۔ کچھ دن بعد ریسکیو آپریشن بند کر دیا گیا کیونکہ کسی کو امید نہیں تھی کہ وہ زندہ ہوں گے۔ پھر 1988 میں، یعنی 9 سال بعد، کچھ ماہرین پیسیفک اوشن میں ایک ویران جزیرے پر پہنچے جس کا نام ٹانگی اٹول تھا۔ یہ جزیرہ جہاں سارا جو کشتی غائب ہوئی تھی اس سے تقریباً 3200 کلومیٹر دور تھا۔ جب وہ جزیرے پر پہنچے تو وہاں جو چیز ملی وہ حیران کن تھی۔ اس جزیرے پر سارا جو کشتی کی باقیات موجود تھی اور وہاں ایک انسانی قبر بھی تھی۔ یہ قبر کسی نے بڑی احتیاط سے بنائی تھی اور اس پر سفید کاغذ کے ٹکڑے رکھے ہوئے تھے۔ جب ماہرین نے اس قبر کی جانچ کی تو معلوم ہوا کہ یہ بینجامن کالہان کا جسم تھا، یعنی سارا جو کشتی پر سوار ایک ماہی گیر۔ یہ ایک چونکا دینے والا انکشاف تھا۔ تو یہاں سے کہانی مزید خوفناک اور عجیب ہو جاتی ہے۔ کچھ ایسے سوالات ہیں جن کا آج تک کوئی جواب نہیں مل سکا، جیسے سارا جو کشتی کی باقیات اس جزیرے تک کیسے پہنچی، بینجامن کالہان وہاں کیسے پہنچا اور باقی 4 لوگ کہاں گئے، یہ قبر کس نے بنائی اور وہاں جو سفید کاغذوں کے ٹکڑے تھے ان کا کیا مطلب تھا۔ یہ واقعہ آج تک ایک حل نہ ہونے والا راز ہے، اور کچھ لوگ مانتے ہیں کہ یہ کوئی سازش، ماورائی مخلوق یا کوئی غیر معمولی واقعہ تھا۔ یہاں کچھ نظریات ہیں جو ماہرین نے دیے ہیں، جیسے سمندری طوفان کا شکار۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ سارا جو کشتی کے مسافر شاید سمندری طوفان میں ڈوب گئے ہوں، لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بینجامن کالہان کی لاش 9 سال تک محفوظ کیسے رہی۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ شاید کچھ دوسرے ملاحوں نے ان 5 کو پکڑ لیا ہو اور قتل کر دیا ہو، لیکن اگر ایسا تھا تو باقی 4 لوگوں کے جسم کہاں ہیں؟ اور کچھ لوگ یہ بھی مانتے ہیں کہ یہ کوئی ماورائی قوت تھی جس نے ان لوگوں کو غائب کر دیا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ UFOs یا کسی نامعلوم طاقت کا کام ہو، لیکن حقیقت کیا ہے یہ کسی کو معلوم نہیں۔ یہ کہانی ایک ایسا راز ہے جو سمندر کی گہرائیوں میں دفن ہو چکا ہے۔ 5 دوست ایک عام دن کے سفر پر نکلے، لیکن پھر وہ ایسے غائب ہوئے کہ سالوں تک کوئی ان کا پتہ نہ لگا سکا۔ صرف ایک لاش ملی، ایک قبر ملی اور بہت سے سوالات چھوڑ گئی۔
تو آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ کیا یہ ایک محض قدرتی حادثہ تھا یا اس کے پیچھے کوئی راز چھپا ہوا ہے؟ آپ بھی اپنی رائے کامنٹ باکس میں ضرور بتا سکتے ہیں۔ باقی ہم امید کرتے ہیں آپ سب کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہم ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔